جامعہ اسلامیہ سنابل ایک ایسا ادارہ ہے جو ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی انفرادیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں کے طلبہ مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں۔ مرکز ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے زیر اہتمام کئی ادارے چلتے ہیں۔ اس سینٹر کے صدر مولانا محمد رحمانی مدنی کی نگرانی میں جامعہ اسلامیہ سنابل کے طلبہ کا سالانہ انجمن کا منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر دیکھیے مولانا محمد رحمانی مدنی کا پرمغز صدارتی خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما ظنکم برب العالمین۔ محترم جناب نائب صدر ادارے کے جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، عمید جامعہ، مساعدین عمید، مشرف نادر طلبہ اور ان کے مساعدین، سینٹر کے خازن اور مہمانان گرامی قدر اور مہمان خصوصی، فہرست لمبی ہے، میں نام لینے پر اپنا وقت مزید نہیں لگانا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب اس بات کے مستحق ہیں کہ ایک ایک کر کے ان کا شکریہ ادا کیا جائے اور ان کے سامنے یہ گزارش رکھی جائے کہ آئندہ بھی آپ ہماری ایسے ہی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ ابھی آپ نے مہمان خصوصی سے جو خطاب سنا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اجلاس کا خلاصہ ہے۔ جامعہ اسلامیہ سنابل کے قیام کا مقصد، یہاں پر طلبہ کے داخل ہونے کا مقصد، علماء کی تقرری، اساتذہ کی تقرری اور یہاں پر جو بھی نشاطات ہیں ان سب کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم علم اور علم کے تقاضوں کو لے کر کے چلیں، اور بنیادی طور سے یہ علم ہمارے گھر کی ایسی لوڈی بن گیا ہے کہ ہم دنیاوی آراء پر، اپنی رائیوں پر اور اپنے طریقے پر اس علم کو جیسے چاہیں تبدیل کر لیتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر چیز وزنی سمجھ میں آتی ہے، نظر آتی ہے، لیکن علم کو ہمارے دور میں ثانوی حیثیت دے کر کے بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ علم جزدانوں میں سجا کر کے طاقوں میں سجا دیا گیا۔ علم کی صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو دعوت و تبلیغ کرتا ہے، اس کا ایک واقعہ میں ذکر کر دوں۔ موجودہ دور جو واعظین، برادرز، انجینئرز، ایڈوکیٹس اور اسی طریقے سے ڈاکٹرز کے دعات کی شکل میں سوشل میڈیا پر چھا جانے کا دور ہے، جن کو علم کے عین کی ابتدائی نقطے سے بھی واقفیت نہیں ہے، وہ لوگ اور ان کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ دوران درس کسی مجلس میں صلاۃ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے کہا واعظ محترم سے کہ آپ امامت کر دیں، تو وہ سامعین میں سے کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ نماز جہری ہوتی ہے یا سری ہوتی ہے؟ یہ صورتحال ہے جہالت کی، علم کی بنیادوں سے دوری کی۔ یہ صورتحال ہے کہ جو لوگ اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ قرآن و سنت اور منہج سلف کس کو کہا جاتا ہے، وہ آ کر کے دعوت و تبلیغ کی باغ ڈور کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو علم کے سلسلے میں ہمارے مہمان خصوصی نے جو توجہ دلائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اجلاس کا یہ خلاصہ ہے۔ ہم کو اس بارے میں غور و تدبر کرنا چاہیے۔ ہمارے طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفظ کے اندر جبل اور پہاڑ بنے، جو بھی چیزیں پڑھیں اس کو یاد کر ڈالیں، متون علمیہ کے حفظ پر توجہ دیں، اور ان کا مقام یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اور علم کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے آج بھی ہماری مجلسوں میں کوئی محدث پیدا ہو جائے، کوئی فقیہ پیدا ہو جائے، کوئی بخاری کے نام سے یا اس کے اوصاف سے موسوم کیا جائے، متصف کیا جائے، کوئی بعید نہیں ہے،
لیکن ہم نے اپنے علم کے میدان کو، اپنی تعلیم کے میدان کو قرآن و سنت اور منہج سلف کے نام سے موسوم تو کیا ہے، لیکن حقیقت میں ہم اس کے امین نہیں رہے۔ اس کے سلسلے میں ہم نے خیانت کا رویہ اختیار کر لیا۔ نمازیں چھوٹ جائیں، قرآن و سنت سے دوری اختیار کر لی جائے، اساتذہ کی ناقدری کی جائے، ناشکرے پن کا شکار ہو جایا جائے، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ گٹکا اور پان بیڑی کے عادی ہو جائیں، نمازیں چھوڑنے لگیں، مسجدیں ویران پڑی رہیں، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ کے دلوں سے اخلاص اور منہج سلف کی وہ پیروی جو آپ کے اندر ہونی چاہیے تھی اس کا فقدان ہے۔ ہمیں لوٹنا ہوگا صحابہ کرام کی زندگیوں کی جانب، ہم کو لوٹنا ہوگا قرآن و سنت کے منہج کی جانب، تب جا کر کے ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہوگا۔ تواضع، اخلاص، تقوی، اللہ رب العالمین کے لیے کسی کام کو انجام دینا، للہیت پیدا کرنا، اتباع رسول کا جذبہ پیدا کرنا، صحابہ کرام کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی شروحات و تفسیر سے فائدہ اٹھانا، جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہوں گی، ہم اخلاص کے ساتھ ان کو نہیں اپنائیں گے، جب تک سمجھ لیں آپ میں سے کوئی خطیب گرجنے والا پیدا ہو سکتا ہے، لیکن عملی لحاظ سے اس کی مثالیں نہیں دی جا سکتی، عملی لحاظ سے اس کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور و تدبر کریں۔ بہت ساری باتیں مجھ کو رکھنی ہیں اور رکھنے کا حق حاصل ہے۔ صدارتی خطاب ایک آزمائش ہوتا ہے، شخصیت کے ناحیے سے بھی آزمائش ہے، ساری باتیں آ چکی، اس ناحیے سے بھی آزمائش ہے، لیکن اس کے باوجود چند باتیں سمیٹ کر کے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا۔ والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آیا، ان کے رفقا کا تذکرہ آیا، اس کے بعد میرے دل کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ کوئی گفتگو کر سکوں، کسی چیز کو بیان کر سکوں، کوئی تعبیر اختیار کر سکوں، یہاں پر میری ہمت جواب دے دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نئی نسل، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے کندھوں پر لادے گئے ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ ان کی تربیت کرے، لیکن اللہ کی قسم ہم تربیت میں ناکام ہیں۔ ہمارے بچے اسلامی تعلیمات سے متعلق ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں، ہمارے اساتذہ پورے اخلاص کے ساتھ ان بچوں کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عیوب کا تذکرہ اپنوں سے کیا جاتا ہے، اس وجہ سے میں برملا اور برجستہ اپنے صدارتی خطاب میں اس چیز کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ پورے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ اور مدارس اسلامیہ سے منسلک علماء اعظام کی ایک کھیپ ہے، ایک دوڑ ہے، ایک جال ہے، لیکن ان مدارس سے فارغ ہونے والے کہاں گم ہو رہے ہیں؟ ان علماء کی تربیت کے کون سے اثرات نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں؟ یہ مستقل سوالات ہیں، ہمیں اس پر غور و تدبر کرنا ہوگا۔ عزیز طلبہ، میں آج بھی آپ سے یہی گزارش کروں گا، یہی اپیل کروں گا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو چہار دیواری میں اس وجہ سے لا کر کے چھوڑا ہے کہ آپ قرآن و سنت اور سلف صالحین کے منہج سے واقف ہو کر کے ایک عالم ربانی بن کر کے یہاں سے نکلیں۔ اگر کسی طالب علم کی نیت میں یہ کھوٹ ہے کہ یہاں پیسہ بچا کر کے تعلیم حاصل کر لے گا، یہاں سے نکل کر کے یونیورسٹیوں کی ڈگریاں حاصل کر کے اس میدان کو چھوڑ دے گا، تو اللہ کے واسطے آج ہی آپ اس میدان کو چھوڑ کر کے چلے جائیں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ دنیا کما لیں، ہو سکتا ہے کہ مال و دولت کے مالک بن جائیں، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں عربی اور انگریزی جان کر کے آپ ترقی کر لیں، لیکن آخرت میں آپ جواب دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ آج طلباء عزیز کی کیفیت، ان کی زندگی کا طرز اور ان کے رہن سہن کا طریقہ دیکھ کر کے خوف لاحق ہوتا ہے
کہ ایسا نہ ہو کہ مدارس اسلامیہ کی اور اس کے متعلقین کی اس سست روی اور دین سے دوری کے نتیجے میں ان مدارس اسلامیہ پر مستقبل میں تالے نہ ڈال دیے جائیں۔ یہاں سے پڑھنے والے جب باعمل عالم دین بن کر کے نہیں نکلیں گے تو رب کائنات کو ان عمارتوں کی، ان بلڈنگوں کی، ان صاف و شفاف کمروں کی، بہترین غذا اور کھانوں کی، اور بہترین صاف و شفاف پانی کی، اور آپ کے لباس، آپ کے رہن سہن، آپ کے ٹیپ ٹاپ اور آپ کی نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کو بقا چاہیے، باقی رہنا ہے، تو دین کی بنیادوں پر مضبوطی اختیار کرنی ہوگی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ سالانہ اجلاس جو 5 روز سے چل رہا تھا، پچھلے ہفتے میں اسی ادارے کی لکھنؤ برانچ میں اس کے مسابقات منعقد کیے گئے۔ آئندہ ہفتے میں نسواں تعلیمی و تربیتی اور اقامتی ادارے میں یہی مسابقات منعقد ہونے والے ہیں۔ اس ہفتے میں ہم نے آپ کو دیکھا، اس کے مقصد کو سمجھیے۔ یہاں پر آپ نے جو تقریریں پیش کی ہیں یا جو بھی چیزیں پیش کی ہیں، چاہے ارتجالی تقریر ہو، مختلف زبانوں میں ہو، مقالات ہوں یا مختلف نشاتات ہوں، ان سب کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ وہ مقصد بہت پاکیزہ ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو اور اپنے رسول کو پہچان لیں۔ میں اسی کا تھوڑا سا تصور اپنے صدارتی خطاب کے اندر پیش کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اے لوگو تمہارا رب کائنات کے بارے میں کیا گمان ہے؟ رب کائنات کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا امیدیں لگاتے ہو؟ کون سا گمان لے کر کے چلتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں قسم کھا کر کے ما ظن احدکم باللہ ظنا، تم میں سے کوئی بھی اگر اللہ رب العالمین سے کوئی گمان رکھتا ہے، الا اعطاہ اللہ، اللہ رب العالمین اس گمان کو پورا کرتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ رب کائنات سے اپنے گمان کو جوڑ کر کے دیکھیں۔ ما یظن وذلک لأن الفضل کلہ بید اللہ، فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ فضل، کرم، خیر، نیکی، بھلائی، دنیا کی ساری خیر یہ رب کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کے لیے نقصان کا ارادہ کر لے، دنیا مل کر کے بھی، ساری طاقتیں جمع ہو کر کے بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ رب العالمین فائدہ پہنچانا چاہے تو سارے کے سارے لوگ مل کر کے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس اعتماد اور توکل کو بحال کریں، تو رب کائنات کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اچھی امید رکھیں، اور اس قول کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں۔ دوسری چیز جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ان مدارس اسلامیہ کو جس چیز کے لیے قائم کیا جاتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی تعلیمات کے مطابق چلنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ دیکھیں قعقاع الاوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ قل لنا شیئا عن الجنت یشوقنا الیہا، آپ ہم سے کوئی ایسی چیز کہہ دیجئے جنت کی نعمتوں میں سے جس کے نتیجے میں ہم جنت کا شوق پیدا کریں، جنت کی جانب جانے کا شوق پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کو دیکھ لینا، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کی تعلیم اور آپ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں یہ حاصل ہونے والا ہے۔ فرمایا سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے ان مدارس اسلامیہ میں آ کر کے داخلہ لیتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں،
اور پوری تگودو اور پوری محنت کر کے یہاں زندگی گزارتے ہیں، اپنے مقاصد کو مخلص بنائیے، اخلاص پیدا کیجئے، اپنی نیتوں کے اندر بہتری پیدا کیجئے، صاف گو بنیے، ظاہر و باطن کو یکساں بنائیے، اسلامی تربیت کو اختیار کیجئے۔ اگر رب کائنات سے گمان قائم کرنا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں یہی ایک راستہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے جو صحابہ کرام کے منہج کے بارے میں ہمارے سامنے ہو۔ اس سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ میں اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ خود ان کا قول ہے، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں مت دو، ان کی تنقیص نہ کرو، ان کے اوپر تنقید نہ کرو، ان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھاؤ۔ خلافت و ملوکیت کے بہانے سے تم نکل کر کے ان کے بارے میں تنقیدیں اور غلط قسم کی باتیں نہ کرو۔ ان سب کو رب کائنات نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے اور وہ بھی رب کائنات سے راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا تو فرماتے ہیں فَلَا مَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِهِمْ عُمْرَهُ، فرمایا تم میں سے کسی ایک آدمی کا تھوڑی دیر کا عمل، چند لمحے کا عمل صحابہ کرام کے تمہاری پوری زندگی کے پورے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تم پوری زندگی عمل کرتے رہو، صحابی رسول کے ایک لمحے کے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا جامعہ اسلامیہ سنابل میں یہاں کے بانیوں نے، یہاں کے ذمہ داران نے، یہاں کی کمیٹی نے، یہاں کے علماء نے اور یہاں سے منسلک افراد نے جو منہج تعلیم مرتب کیا ہے وہ انہی تینوں چیزوں پر مبنی ہے۔ یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احترام سکھایا جاتا ہے لیکن تقلید کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا احترام سکھایا جاتا ہے لیکن تقلید کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کچھ ہماری دنیا یا ہماری آخرت ہے وہ قال اللہ اور قال رسول میں منحصر ہے، صحابہ کرام کے فہم میں منحصر ہے۔ اسی پاکیزہ منہج کو لے کر کے ہم اس ادارے میں چلتے ہیں اور غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو غلطیوں کی اصلاح کرنے اور اس منہج کو استحکام کے ساتھ اختیار کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے چند چیزیں مزید رکھنا چاہوں گا۔ عزیز طلبہ اور ہمارے علماء اس بات پر توجہ دیں کہ بنیادی طور سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی اور فہم صحابہ کی تعلیم کو لے کر کے چلیں اور ساتھ ہی بدعات و خرافات کا کنڈم کر کے اس کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر اگر یہ دیکھوں کہ آگ لگ گئی ہے، آگ کو میں بجھا سکتا ہوں، لیکن اس کے برعکس یہ دیکھتا ہوں کہ بدعت پھیل رہی ہے تو میں پہلے بدعت کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا، آگ کو بجھانے کو ثانوی حیثیت دے کر کے کنارے ہٹ جاؤں گا۔ یہ بدعت ہمارے ایمان کو آگ لگا کر کے تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بدعات و خرافات سے بھی اپنے معاشرے کو پاک کریں۔ اسی طریقے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ دین کے مسائل میں اپنی انا اور اپنی رائے پر کبھی قائم نہ رہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاکم واصحاب الرائے، اے لوگوں سن لو، رائے دینے والے لوگوں سے تم لوگ بچو، خبردار رہو، ڈرو، فإنہم اعداء السنن، کیونکہ یہ لوگ سنتوں کے دشمن ہیں اور ان کو جب حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی، حدیثیں یاد نہیں کر پاتے، ان کی صلاحیتیں ان کو حدیث سمجھنے سے دور کرتی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ لوگ رائے دیتے ہیں، رائے قائم کرتے ہیں، فضلوا واضلوا، اور اس کے بعد دنیا کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ دور
ایسے ہی لوگوں کا دور ہے جو رائے پر دین کو پیش کرتے ہیں. یہ غیر علماء برادری، یہ واعظین، یہ انجینئرز، یہ ڈاکٹرز، یہ ایڈوکیٹس، یہ سارا کا سارا دور جو تماشا چل رہا ہے، یہ تماشے صرف ٹی آر پی کمانے اور مال و دولت کمانے کے تماشے ہیں. یہ علم جب تک علماء سے منسلک ہو کر کے مسجدوں کی چٹائیوں پر، ان کے گھروں میں، ان کے دروس و محاضرات میں، خطبات و جمعہ میں جب تک حاصل نہیں کیا جائے گا، جب تک اس علم کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو ہمارے طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا حق ادا کریں. امام البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کما انہ لا معبود بحق الا اللہ فکذالک لا متبوع بحق الا رسول اللہ. سن لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں امام البانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سن لو، جیسے رب کائنات کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی متبوع حقیقی نہیں ہے. کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کی اتباع کرنے کی رائے دی جائے یا اتباع کرنے کا حکم دیا جائے. ہمارے لیے اتباع جو لازم کی گئی ہے وہ محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. میں اساتذہ گرامی قدر سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بچے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے یہاں آتے ہیں، یہ بچے آپ کی گودوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. یہ بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی غلط موقف اختیار کرتا ہے، غلط انداز کی حرکتیں کرتا ہے، نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتا ہے، اگر آپ بغل سے نکلتے ہیں اور اصلاح کی ذمہ داری کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ کی قسم آپ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اکثر میرے اساتذہ ہیں، میں اتنی سخت بات کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں کہ اس انداز کی باتیں آپ کے سامنے کی جائیں. اور میں اس سے پہلے یہ بات رکھ چکا ہوں کہ اساتذہ کی ڈیوٹی اور ان کے زائد کاموں کی مثال فرائض اور واجبات کو ادا کرنے اور نوافل کو ادا کرنے کے مانند ہے. اگر آپ اپنی ذمہ داریوں اور واجبات میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں تو شام کے اوقات میں ان کو اپنا بچہ بنا کر کے نمازی بنا دیں، متبع سنت بنا دیں، توحید و سنت کا متوالا بنا دیں، ان کو سکھا دیں کہ بڑوں کا احترام کیسے ہوتا ہے، ان کو بتائیں کہ متون علمیہ کا مقام کیا ہے، ان کو بتائیں کہ علم شریعت کا پورا خاکہ کیا ہے، اس کو کیسے سیکھا جائے، کن علماء کو پڑھا جائے، کن کو نہ پڑھا جائے، کن سے دوری اختیار کی جائے، کن سے قربت اختیار کی جائے. آپ زائد اوقات میں اگر ان طلباء کی تربیت کی یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نفل ہے جو فرائض کی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور بھی کرے گا اور صدقہ جاریہ بھی بنے گا. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. مجھ کو بہت ساری باتیں مہمانان گرامی قدر کے بارے میں بھی رکھنی تھیں اور دوسرے بعض امور پر بھی رکھنی تھیں، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. ہمارے مہمانان گرامی قدر نے جو تاثرات پیش کیے ہیں، ان تاثرات میں جو رائے دی ہیں، جو مشورے دیے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل قدر ہیں. اللہ رب العالمین ان پر بیٹھ کر کے غور و تدبر کرنے، ان کو اپنانے اور ان کے مطابق نئے نظام بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز بحیثیت صدر مجلس کے میں یہاں رکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض ایسے زمرے تھے جن میں اسلامی آداب کی کہیں نہ کہیں پاس و لحاظ رکھنے کے بجائے مخالفت کی گئی ہے. شعر و سخن کا جو نمونہ یہاں پیش کیا گیا اس میں پینے کی بات کہی گئی. میں اسی وقت اس بات کی گزارش کروں گا نادر طلبہ کے ذمہ داران سے کہ عشق و معاشقہ اور اس انداز کی چیزوں پر مکمل روک لگانے کے لیے آئندہ سال سے شعر و سخن کی جو مجلس ہو وہ خالص منہجی اور خالص اسلامی ہونی چاہیے. اس میں اس انداز کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس پر کوئی تالی بجائے بغیر صبر و تحمل نہ کر سکے. اس انداز کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس سے ایک انسان غلط پیغام لے لے
اسی طریقے سے مارشل آرٹ کا نمونہ پیش کیا گیا. اس کے بیچ میں بھی طلبہ نے بہت زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ کیا. طلبہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ سنجیدہ بنے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی ترقی اور آپ کے مستقبل کی ترقی کے لیے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. اگر اس میں غیر سنجیدہ مظاہرات آتے رہے تو ادارے کو اس پر غور و تدبر کر کے کچھ فیصلے لینے پڑیں گے. اللہ رب العالمین ہم کو ہر قسم کے اسلامی آداب کی مخالفت سے محفوظ رہتے ہوئے سچائی کے ساتھ قرآن و سنت پر زندگی گزارنے اور فہم سلف صالحین کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جئیں. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. ساتھ ہی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی ضرور دیں. اور ہاں، اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں.